تو سننی ہے، تو نے یہ جملہ بولا کہ مولا علی کے اندر نبوت کے علاوہ ہر کمال ہے، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، بتاؤ قرآن سے، سنت سے، اہل سنت کی کسی بھی معتبر عقیدے کی کتاب سے اور علم کلام کی کتاب سے بتاؤ کہاں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ مولا علی کے اندر ہر فضیلت ہے نبوت کے بعد۔ یہ تو ہم ابو بکر عمر جو افضل ہے مولا علی سے اجماع امت کے ساتھ۔ جی تو محترم برادران عزیز، ابھی آپ نے جس خبیث النفس انسان کی باتیں سنی، ایک تو اس شخص کا تعلق اس فرقے سے ہے، اس گروہ سے ہے کہ جو سب سے بدنام ترین فرقہ گنا جاتا ہے۔ اس کی بدبختی یہ ہے کہ اس فرقے میں بھی اس کی حیثیت اور ٹکے برابر کی بھی نہیں ہے۔ اگر اس کے اپنے ہی اس گروہ یا فرقے کے لوگ اگر مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان کرتے ہوئے نظر آئیں تو یہ انہی کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور مولا علی علیہ السلام کی شان گھٹانے کی ناکام کوشش کرتا ہے، جیسے یہاں پر اس نے یہ جسارت کی کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو معاذ اللہ مولا علی علیہ السلام سے افضل قرار دینے کی اس شخص نے ناکام کوشش کی۔ یہ اس کا وتیرہ ہے، یہ اس کو جو شخص مولا علی علیہ السلام کی مدح کرتا ہوا اس کو بیان نظر آئے گا اس کے خلاف بولے گا، لیکن اس کے جو اپنے جعلی پیر یا جو ان لوگوں نے چند لوگوں کو اولیاء اللہ بنا کے سامنے پیش کیا ہوا ہے، جب ان کی جو مغلظات اگر کوئی بیان کرے تو سبحان اللہ کے علاوہ ان کے منہ سے کوئی دوسرا لفظ نہیں نکلتا، لیکن جب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام یا اہل بیت علیہ السلام کی اگر کوئی شان بیان کرے تو یہ لوگ تکلیف سے مر جاتے ہیں۔ اب اس نے معاذ اللہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جیسوں کو مولا علی علیہ السلام پر افضلیت دینے کی جو ناکام کوشش کی۔ اب سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اور خود بقول حضرت ابو بکر عمر کے مولا علی علیہ السلام کا مقام لیول کس جگہ پر ہے اور یہ خود لوگ کس جگہ پر کھڑے ہوئے تھے۔ یہ خصائص علی ہے، اس کی ترجمہ اور شرح اس کتاب کا قاری ظہور احمد فیضی صاحب نے کیا، اہل سنت کے محقق ہیں، اور یہ خصائص علی جو صاحب سنن نسائی کتب ستہ کے میں جو ایک مشہور و معروف کتاب سنن نسائی ہے، اسی کے مصنف یعنی کہ امام نسائی انہوں نے ہی یہ کتاب خصائص علی لکھی، اور اس شخص کے یہ مزمل عمر قادری جس کا نام ہے، اس کے جو بزرگوار اس کے بڑوں نے جو طریقہ کار اپنایا ہوا تھا مولا علی علیہ السلام کی شان گھٹانے کے لیے، مولا علی علیہ السلام کے اوپر ممبروں میں مولا علی علیہ السلام کے اوپر سب و شتم کیا جاتا تھا اور مولا علی علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی جاتی تھی، لیکن آج ایک تو ان کے ناموں کے مطلب ہی ایک گالی ہیں اور آج ان کے نام اور کردار جو ہے وہ گالی بن کے رہ گئے ہیں اور ہر جگہ گلی کوچے میں علی علی کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 231 پر یہ میں مختصر آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اے جماعت قریش، یعنی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے جماعت قریش، اللہ کی قسم ان قریب میں تم پر ایک ایسے شخص کو بھیجوں گا جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے آزما لیا ہے، بس وہ دین کے بارے میں تمہارے ساتھ جہاد کرے گا، آگے بریکٹ میں ہے تمہارے بازوں کو مارے گا۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا میں ہوں؟ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ آگے حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا میں ہوں؟ فرمایا نہیں۔ لیکن وہ شخص وہ ہے جو اسے جوتی مرمت کر رہا ہے، اور آپ نے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جوتی دی ہوئی تھی جس کو وہ مرمت کر رہے تھے۔ اب آگے نیچے اس کا رزلٹ نکال رہے ہیں۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ذکر کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اس حدیث میں مولا علی علیہ السلام کی جو فضیلت ہے وہ محض فضیلت ہی نہیں بلکہ ان کی ایک ایسی خصوصیت ہے جس کی آرزو شیخین یعنی ابو بکر اور عمر کو ہوا کرتی تھی۔ اس لیے سیدنا علی علیہ السلام نے واضح فرما دیا کہ ہماری یہ خصوصیت فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یعنی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام ابو بکر اور عمر سے افضل ہیں۔ اور یہاں پر خود بھی حضرت ابو بکر نے جب یہ خواہش ظاہر کی کہ شاید میں یہ خوش نصیب ہوں گا، اور حضرت عمر نے بھی یہ خواہش کی کہ شاید میں یہ خوش نصیب ہوں گا، لیکن سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ نہیں، آپ لوگ ایسی اس فضیلت کے حامل نہیں ہو۔ اس کے بعد یہ خصوصیت ہے جو فقط مولا علی علیہ السلام کی ہے، جس کی آرزو خواہش حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو بھی ہوا کرتی تھی، لیکن وہ یہی حضرت اور خواہش لے کر قبر میں چلے گئے، ان کی یہ خواہش پوری نہ ہوئی کہ وہ مولا علی علیہ السلام کے برابر چھوڑ کے ان کے آدھے تک بھی آ سکتے۔ اب یہ روایت
مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے، اس کے علاوہ المستدرک الصحیحین میں بھی ہے۔ اب آگے یہ مشہور و معروف حدیث ہے سرکار مصطفیٰ کی کہ سرکار مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو جناب ہارون علیہ السلام کی جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ اب یہ اتنی بڑی فضیلت اور اتنی بڑی شان ہے، لیکن یہ لعنتی خبیث اس کا بھی انکاری ہو رہا ہے کہ جی یہاں پہ سرکار مصطفیٰ یہ تو نہیں فرما رہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا۔ تو ایسے خبیثوں کی میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ صرف وہ صحیح مسلم میں یا کوئی ایک آدھ روایت نہیں ہے۔ یہ علامہ جلیل الشیخ سلیمان حسینی کندوزی حنفی سنی مفتی اعظم قسطنطنیہ کی یہ کتاب ینابی المودع، اور یہ جو شخص ہے مفتی اعظم قسطنطنیہ، اس کے برابر آپ کا اعلیٰ حضرت رضا ہندوستانی وہ بھی اس مقام پر نہیں پہنچتا۔ اب یہ لکھتے ہیں اس کتاب کے صفحہ نمبر 403 پر، یہ جہاں پر ہائی لائٹ اور انڈر لائن کیا ہے، یہ آپ ذرا ڈیٹیل آپ پڑھ لیجئے گا، لیکن جو انڈر لائن کیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ضرور علی علیہ السلام نبی ہوتے، لیکن میرے بعد نبوت کا سلسلہ نہیں ہے۔ تو اس خبیث النفس انسان کے پاس یا تو مکمل احادیث پہنچی نہیں، یا یہ اپنے حرام زادے ہونے کا ثبوت پیش کر رہا ہے۔ ویسے یہ سید بنا ہوا ہے، سید کوئی نہیں ہے، اپنے نام کے ساتھ اس نے سید لگایا ہوتا ہے کہ میں کاظمی سید ہوں، یا رضوی سے کاظمی سید شاید خود کو کہلواتا ہے۔ اگر تو یہ واقعی سید اول تو نہیں ہے، لیکن اگر ہو بھی تو اس کی مثال پسر نوح کی مانند ہے جو جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، اور یہ کنفرم ہے کہ یہ بناوٹی سید ہے، اور اگر پھر بھی کوئی اس کو سید ہونے کہے تو پھر کسی سید بادشاہ کا۔ اچھا، اب آگے اس نے حضرت عمر کے بارے میں یہ روایت بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اب اس روایت کا نہ کوئی سر نہ پاؤں، یہ روایت فیبریکیٹڈ ہے، یہ گھڑی گئی تھی صرف اور صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بغض میں۔ یعنی ایسے ایسے لوگوں کے بارے میں ایسے ایسے فضائل بیان کرنا لوگوں نے من گھڑت روایات لکھنا شروع کر دی جو اس کے نہ قابل تھے اور نہ ہی اہل تھے۔ یہ جو میرے بعد نبی ہوتا عمر ہوتا والی یہ سنن ترمذی کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 697 پر، اب یہاں پر حضرت عتبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اب آگے امام ترمذی صاحب کیا لکھ رہے ہیں، یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم نے اسے صرف مشرح بن احان کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ اب یہ مشرح بن احان یہ وہ لعنتی خبیث اور ملعون تھا، بغض علی تو اس میں تھا ہی، مولا علی علیہ السلام کا دشمن تھا اور اہل بیت علیہ السلام کا بھی دشمن تھا، بغض رکھتا تھا، یعنی علی ہوں یا اہل بیت ہوں ایک ہی بات۔ اچھا جی، اب اس لولی لنگڑی اور بے ڈھنگی روایت کو یہ لوگ جس شخص سے لے رہے ہیں، مشرح بن احان، یہ میزان الاعتدال کی جلد نمبر 6 میں اور صفحہ نمبر 422 پر یہ مشرح بن احان کا کیا سٹیٹس لکھا جا رہا ہے جی، اس نے عتبہ بن عمر سے کے حوالے سے روایت کی، یعنی کہ اس کو ایک ایسا شخص بنانے کی کوشش کی کہ اس سے روایت لی جا سکے، لیکن اس کی اصلیت اور حقیقت یہ ہے کہ جب کسی روایت کو نقل کرنے میں منفرد ہو تو اسے متروک قرار دیا جائے۔ اب نیچے اس کا جو کرتوت، یہ حجاز کے ساتھ مکہ آیا تھا اور اس نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے منجنیق نصب کرنے میں حصہ لیا، یعنی یہ وہ لعنتی خبیث ہے۔ جب خانہ کعبہ کے اوپر جب حملہ کیا گیا تو اس شخص نے منجنیق کو نصب کر کے خانہ کعبہ پر حملہ کیا، اور یہ دشمنان اہل بیت علیہ السلام تو تھا ہی، تو ان دشمنان اہل بیت علیہ السلام جو تھے، ان حرامیوں کا یہ وتیرہ ہوتا تھا، یہ کام ہوتا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کی شان گھٹانے کے لیے مولا علی علیہ السلام کے مقابلے میں کسی دوسرے شخص کے بارے میں، ایسے شخص کے بارے میں روایات یہ گھڑ لیا کرتے تھے جو اس کے نہ تو قابل ہوتا تھا نہ اہل ہوتا تھا۔ یہ تو تھا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، ٹکے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اور اگر کسی بھائی کو شاید یہ الفاظ نامناسب لگے ہوں،
لیکن خدا پاک کی قسم اس کی آپ اگر کوئی بھی شخص کی ویڈیو دیکھیں، ہر ایک ویڈیو میں 100 دفعہ پر اس نے یہ ثابت کیا ہوتا ہے کہ یہ ولد الزنا کی پیداوار ہے۔ اب مزید اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جی حضرت عمر ابن الخطاب وہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ کیا سمجھتے، یہ تو کنفرم تھا کہ یہ خصائص علی سے میں نے آپ کو دکھایا کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فضائل تھے ان کی حسرت اور خواہش لے کر اس دنیا سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر گئے۔ یہ المستدرک الصحیحین کی جلد نمبر 4 کے صفحہ نمبر 254 پر یہ روایت نمبر ہے جی 4632۔ اب یہاں پر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام 3 فضیلتیں عطا کی گئیں کہ اگر ان میں سے مجھے کوئی ایک ملی ہوتی تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ ملنے سے زیادہ خوشکن ہوتی۔ پوچھا گیا کہ اے عمر وہ فضیلتیں کون سی ہیں؟ تو عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ان کے عقد میں آئی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مسجد میں رہائش پذیر تھے اور ان کے لیے مسجد میں وہ سب کچھ حلال تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال تھا، اور جنگ خیبر کے دن علم حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوا۔ یعنی حضرت عمر خود مان رہے ہیں کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی جو فضائل ہیں ان میں سے کاش ایک مجھے ملی ہوتی، کاش عمر بن خطاب کو ملی ہوتی۔ لیکن عمر بن خطاب کی اگر ساری زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ان کے وہ اس اہل نہیں ہے کہ اس طرح کی بڑی بڑی شانیں اور فضیلتیں ان کو عطا کی جاتی یا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر چھوڑ کے آدھ میں بھی پہنچ سکتے، کیونکہ اب یہ ایک تلخ حقیقت ہے، یہ کوئی اسے انکاری نہیں ہے۔ اہل سنت اور اہل تحقیق کی تمام کی کتب میں یہ موجود ہے کہ حضرت عمر 40 سال کی عمر تک، یعنی 40 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، زمانہ جہالیت میں وہ بت پرستی کیا کرتے تھے۔ اب یہ کھلی حقیقت ہے، بے شک ٹھیک ہے کہ ایمان لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے بت پرستی چھوڑ دی، لیکن اپنی زندگی کا جو ان کا سب سے بڑا عرصہ تھا اس میں وہ بت پرستی کیا کرتے تھے۔ سو نبی کی ایک شان ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی غیر اللہ کے سامنے کبھی بھی نہیں جھکا، اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہی فضیلت اور خصوصیت ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے بت پرستی نہیں کی، جس طرح حضرت عمر وغیرہ 40 سال تک کرتے رہے، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے اللہ کے سامنے کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ سو یہ جو خصوصیت، یہ جو فضیلت ہے، یہ ایک انبیاء کی فضیلت ہوتی ہے۔ اور لیکن مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نبی نہیں ہے، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا۔ سو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی ہے صرف علی ہے، کوئی بت پرست نہیں ہے۔ اب ایک تو حضرت عمر نے خود اس چیز کا اعتراف کر لیا کہ کاش علی کی ایک فضیلت ان کو ملی ہوتی، لیکن نہیں ملی۔ تو افضلیت والا معاملہ اب ختم۔ اب اگر مزید چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں جی حضرت ابن عباس سے یہ وہی نبی المعدہ کا یہ صفحہ نمبر 407 ہے، اور یہاں پر لکھا ہے جی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے زمانے میں تمام مردوں میں سے علی علیہ الصلوۃ والسلام افضل ہیں، گزشتہ اور آئندہ تمام کائنات کی عورتوں سے فاطمہ افضل ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آگے لکھتے ہیں کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز فرمایا جس روز مہاجر اور انصار حاضر تھے، سرکار فرمایا کہ اے علی علیہ السلام، اگر کوئی شخص اللہ کی پوری عبادت کرتا رہے پھر بھی اس کے بارے میں شک کرے تو تم تیرے اہل بیت لوگوں سے افضل ہیں، تو ایسا شخص دوزخ میں ہوگا۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر یہ کوئی گمان بھی کرے کہ اگر حضرت کوئی بھی مولا علی علیہ السلام سے افضل ہو وہ جہنمی ہے، تو حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل قرار دینے والا لعنتی اور جہنمی ہے۔ تو ایسے لوگوں سے یہ دستبستہ گزارش ہے کہ خود تو آپ
کم از کم اس طرح کے باطل عقائد کو بیان کر کے کہ ابو بکر اور عمر افضل ہیں مولا علی علیہ السلام سے، نعوذ باللہ، اس طرح کے باطل عقائد کو بیان کر کے ابو بکر عمر کے لیے مزید مشکلیں کھڑی نہ کرو۔ اب یہ المستدرک کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 293 پر جہاں پہ ہائی لائٹ کیا، چنانچہ اگر کوئی آدمی رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہو اور روزہ دار ہو، پھر وہ فوت ہو جائے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بغض رکھتا ہو، وہ دوزخی ہے۔ یہاں پر اسی ویڈیو میں اس شخص نے بکواس کی کہ جی مولا علی کو اتنا آگے لے کے اللہ کو پیچھے چھوڑ دیا، کیا نبی علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ دیا؟ معاذ اللہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور مزید اس نے یہ کہا کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو یا نبی کی محبت ہو، یہاں پر سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو کر نماز پڑھتا رہے اور روزے دار بھی ہو، وہیں فوت ہو جائے لیکن محمد کے اہل بیت کا اگر بغض ہو، بے شک اگر کوئی اللہ اور اللہ کے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہو لیکن رائی کے دانے برابر بھی بغض علی اس کے دل میں آ جائے، وہ لعنتی ہے، وہ جہنمی ہے، اس کو اللہ کی محبت بھی اس کے کام نہیں آئے گی، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اس کے کام نہیں آئے گی، اگر رائی کے دانے کے برابر لیکن تمہارے اندر رائی کا پورا پہاڑ جو ہے وہ بنا ہوا ہے۔ اب صفحہ نمبر 995 پر یہ المستدرک الصحیح ہیں، یہاں پر بھی ایک روایت ہے کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنگ خندق کے دن حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا عمر بن عبد ود کو جنگ کے لیے پکارنا قیامت تک میری امت کے تمام اعمال سے افضل ہے۔ جنگ خندق میں جب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ کون اس کتے کی زبان بند کرے گا، یعنی عمر بن عبد ود کو، وہاں پر حضرت ابو بکر موجود تھے، حضرت عمر موجود تھے، لیکن وہ نہیں کھڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں کوئی مطلب ہے کہ ایک بندہ نہیں جنگ لڑ سکتا تو وہ نہیں کھڑا ہو رہا، ٹھیک ہے، لیکن سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مولا علی علیہ السلام تھے جنہوں نے وہاں پر بھی فرمایا کہ لبیک یا رسول اللہ۔ اب مولا علی کا جو ایک حملہ تھا عمر بن عبد ود پہ، وہ پوری امت کے تمام اعمال میں سے افضل ہے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر یہ امتی ہیں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ زمانہ جہالیت کے بعد جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو جتنی بھی نیک اعمال اگر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے تھے، یا جتنی بھی عبادتیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے کی ہوں، جتنے بھی اچھے اعمال اگر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے کیے تھے، ان تمام اعمال کے اوپر، یعنی ابو بکر عمر کے تمام اعمال کے اوپر علی کا ایک عمل بھاری ہے، علی کا ایک عمل حضرت ابو بکر عمر کی ساری زندگی کے اوپر بھاری ہے، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ تو تمہاری حیثیت اوقات کیا ہے کہ جی میرا ایمان ہے کہ جب مولا علی آئیں گے تو وہ ان کو جوتے ماریں گے، کہ جو ان کو افضل، یہ جو تمہارا اپنا خود ساختہ جو تمہارا ایمان ہے، ٹکے برابر اس کی عزت حیثیت اوقات نہیں ہے۔ جس طرح تمہاری اپنے ایک بریلوی فرقے کے ہونے کے اندر کے باوجود بھی بریلویوں میں جس شخص کی کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے، وہ علی علیہ السلام کے اوپر بکواسات کرے گا، علی علیہ السلام کے اوپر بھونکے گا۔ اب اگلا حوالہ یہ ایک نہج البلاغہ، اور اس کو کوئی شیعوں کی کتاب نہ سمجھے، یہ نہج البلاغہ یہ تعریف شدہ ہے، اور اس کے اندر اپنی مرضی کے ان لوگوں نے خطبات اور روایات کو جمع کیا ہوا ہے، یعنی کہ بریلویوں کا یہ نہج البلاغہ جنہوں نے ترجمہ کیا اور اس کی شرح کی ہوئی ہے، لیکن تحریف شدہ۔ اب اس میں بھی صفحہ نمبر 34 پر یہاں پر یہ جنگ صفین پر جب مولا علی علیہ السلام جا رہے تھے، یعنی ایک باغی جہنمی گروہ سے جب مولا علی علیہ السلام جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے، تب یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک جگہ پر راہب نے کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس گرجا گھر کے قریب جو ایک چشمہ پوشیدہ ہوگا، اس چشمہ کو وہ شخص ظاہر کرے گا جو یا تو نبی ہوگا یا نبی کا صحابی۔ اب یہاں پر بھی انہوں نے ایک تو یہ کتاب میں ہی انہوں نے بے شمار خیانتیں کی ہوئی ہیں، اب اس روایت میں بھی یہ خیانت کر گئے کہ لفظ وسیع کی جگہ پر انہوں نے صحابی ڈال دیا۔ چلو، لیکن جو بھی ہو، ابو بکر اور عمر سے مولا علی علیہ السلام کئی زیادہ افضل ہیں۔
چنانچہ میں اور مجھ سے یہ وہ راہب بیان کر رہے ہیں، چنانچہ میں اور مجھ سے پہلے بھی بہت سے راہب اس گرجا گھر میں ہی اسی انتظار میں مقیم رہے کہ آپ نے یہ چشمہ ظاہر کر دیا، تو میری مراد برائی، اس لیے میں نے آپ کے دین کو قبول کر لیا۔ اب قرآن پاک سے پہلے بھی جو آسمانی کتابیں تھیں ان میں بھی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ تھا، اور اتنی بڑی فضیلت کے ساتھ مولا علی علیہ السلام کا تذکرہ قرآن سے پہلے کی بھی کتابوں میں گزر چکا ہے۔ تو پھر وہی بات، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، ان کا مقابلہ علی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، یہ تو کنفرم ہو گیا کہ افضل بھی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور اگر کوئی اللہ اور اللہ کے رسول سے جتنی بھی محبت کرتا رہے وہ بھی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے کے بارے میں اگر ذرا سا بھی اپنے اندر بغض رکھتا ہو تو وہ بھی جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکے گا، یہ کنفرم ہے۔ اب آگے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بھی فرمان ہے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، اور اگر حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اگر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بھی فضیلت کا وہ تو انکار نہیں کر کے گئے، وہ تو صاف دنیا والوں کو بتا کر گئے کہ علی کے جتنے بھی فضائل ہیں ان میں سے ایک کی بھی حسرت یہ لوگ دنیا سے لے کر گئے، اور یہ بتا کر گئے کہ اگر کوئی بھی قرآن علی کا انکاری ہو وہ قرآن کا انکاری ہے، کوئی بھی علی کی کسی بھی فضیلت کا انکار کرے گویا اس نے پورے کے پورے قرآن کا انکار کیا۔ اب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ علی سے محبت حلالی کی نشانی ہے اور بغض حرامی کی نشانی ہے۔ خیر اس سے آگے مزید چلتے ہیں، یہ نور اپنا فرائد السبتین ہے ابراہیم بن محمد الجوینی الخراسانی کی۔ اب اس کے صفحہ نمبر 101 پر امام شافعی کا وہ قول نقل کرتے ہیں کہ جب کسی محفل میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اور پاک بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اور ان کے دو بیٹوں کا ذکر کیا جائے تو بعض لوگ دوسروں کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں، پس میں یقین کر لیتا ہوں کہ بے شک یہ رنڈی کی اولاد ہے۔ آپ کے امام شافعی کے بقول جو شخص بھی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کے ذکر میں کسی اور کا ذکر چھیڑ دے وہ حرام زادہ ہے، کہ جیسے تم نے حرکت کی وہاں پر بات ہی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل میں ہو رہی تھی، اور خام خواہ بلا وجہ ابو بکر، عمر، عثمان کا تذکرہ کر کے تم نے اپنی ماں کی خباثت ظاہر کی۔ اگر تم کوئی شخص یہ کہے کہ ابراہیم بن محمد بالجوینی الخراسانی کون ہے، اس کو ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہو گیا۔ امام شمس الدین زابی کو تو جانتے ہی ہوگے، ان کی کتاب تذکرۃ الحفاظ کے صفحہ نمبر اس کی جلد نمبر 3-4 کمبائن ہے، صفحہ نمبر 199 پر یہاں پر وہ اپنا سٹیٹس دے رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں اس کا، یہ ابراہیم بن محمد الجوینی الخراسانی کا، کہ وہ کتنا بڑا محدث ہے ان کے نزدیک، ان کے ہاں، لیکن اگر ان کے اندر کوئی ذرا سی بھی غیرت کا مادہ پایا جاتا ہو تو یہ اس طرح کی بکواسات نہ کرتے۔ محترم برادران عزیز، اس شخص نے جو اعتراض، اس کے ویسے کوئی بھی ویڈیو اٹھا کر دیکھ لیں، اس کی ہر ایک ویڈیو میں، جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اس کی اگر کوئی 5 منٹ کی ویڈیو ہو، 5 منٹ کی ویڈیو میں اس نے 500 ایسے ثبوت دیے ہوئے ہیں جس سے اس کی ماں کی خباثت ظاہر ہوتی ہے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر، عمر، عثمان اور باقی صحابہ سے بہت زیادہ افضل ہے، کوئی مقابلہ علی کا عمر کے ساتھ یا علی کا ابو بکر کے ساتھ، علی کا عثمان کے ساتھ یا باقیوں کے ساتھ مقابلہ بنتے ہی نہیں ہے۔ اب اگر پھر بھی کوئی اس طرح کے مقابلے کر کے اپنے لوگوں کو گمراہ کرے تو جو امام شافعی کا قول نقل کیا ہوا ابراہیم الجوینی الخراسانی نے، اب اس نے کہا کہ جی
جو اللہ سے محبت کرتا ہو، اللہ کے رسول سے روزے رکھتا ہو، کیا وہ ایمان نہیں ہے؟ تو وہ بھی ادھر یہ ثابت ہو گیا کہ جتنی مرضی کوئی نمازیں پڑھ لے، جتنا مرضی کوئی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرے، لیکن علی کا نام سن کر وہ اگر اپنے ماتھے پر بل ڈالے یا اس کے اندر کی منافقت ظاہر ہو جو، نہ اللہ اس کو بچا سکتا ہے، نہ اللہ کا رسول اس کو بچا سکتا ہے۔ بات کرنے کا مقصد کہ اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت اس شخص کے کام نہیں آئے گی، اور لہذا اب دعا ہے اس شخص کے لیے، پھر بھی ہدایت کی دعا کرتا ہوں کہ اس شخص کو اللہ یہ توفیق دے کہ یہ اپنا اصل حسب و نسب بیان کر سکے، اپنی یہ جس ذات سے اس کا تعلق ہے اپنی اس ذات کا تذکرہ کر سکے، اور یہ جو اس وقت بغض اہل بیت علیہ السلام کی غلاظت میں یہ اس وقت مکمل طور پر ڈوب چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس غلاظت سے بھی نجات عطا فرمائے۔ وما علینا ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ بے کرمی سے مسلمان کو کہتی ہے نظر، ایسے ہوتے ہیں علی کے